اگلا چوتھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم SMEs کے قرضوں کی صرف 6% مارک پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے، لیکن بینک SME کی کریڈٹ ہسٹری، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے، حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے SMEs کو نہیں دیتے۔ اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دے گے تو 20% جو ہے اس کو حکومت پاکستان وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا۔ میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%، تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو SMEs کو لون دیا جائے۔ اسی طرح SME آسان فائنانس اسکیم ایک تھی، وہ بالکل نان فنکشنل ہے، اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں SMEs کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا، تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے۔ یہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا، وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز۔ صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کونسل ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی۔ خواجہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی۔ اگلا جناب، میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلا، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 1.25% ہے اس وقت، اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے۔ کیپیسیٹیٹرز، ایڈہیسو ٹیپس، مائننگ مشینری، رائس مل مشینری، مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثناء دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے۔ ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز جو زر معادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے۔ یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی، وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں۔ یہ اس طبقے کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں اکانومی میں اور معیشت میں، اس کے لیے چند کنسیشنز کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے، اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاگو ہے، اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے۔ نمبر 2، ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں،
اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے. وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراعات دی جائیں گی. نمبر ایک ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا. نمبر 2 ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا. نمبر 3 پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی. نمبر 4 پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی. جناب اسپیکر، ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے گا. جناب اگلا شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. جناب اسپیکر، تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے. اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا. ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے. یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کو لگایا جا رہا ہے. اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر. تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، آلریڈی بجٹڈ ہیں، پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں. کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے. بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے. کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی. اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے. ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں. وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے. یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسی ایشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ڈویڈنڈز پاکستان کو ملیں گے. یہ بزنس
آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں اور اس کے لیے اسکیم جو ہے اعلیٰ ٹیکس یعنی جو اسکیم ہے یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے. کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی. 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی، جو ان کا ٹیکس بل بنے گا. اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے. اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایگزمپشن جناب اسپیکر، ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 30-60 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا. تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا. 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا. تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں. حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی. اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے. 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں. اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. انشاءاللہ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، اسی حوالے سے
مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے۔ جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں، اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے۔ آج کے دن اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینکس یا ایون نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں۔ یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل اسکیم ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر، تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور را بیٹریز اور سولر پینلز، انورٹرز اور را مٹیریل کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ کسٹم غلط کی جا رہی ہے۔ بیٹریز، سولر پینلز، انورٹرز میں را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آج عائد ہے، لاگو ہے اس ملک میں، اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے۔ ریفائنڈ پیٹرول پروڈکٹس اور کروڈ آئل ہماری انرجی کی ضروریات کا بڑا حصہ ہیں۔ ماضی میں کئی بار ملک میں ان مصنوعات کی قلت بھی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی فار پیٹرولیم پروڈکٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو بیرونی سپلائر ہیں اپنے مالی وسائل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان درآمد کر کے ڈیوٹی دیے بغیر بانڈڈ بلک سٹوریج میں ذخیرہ کر سکیں گے اور بوقت ضرورت ریفائنری یا آئل مارکیٹنگ کمپنی جو خریدنا چاہے اس وقت یہ فورن سپلائر سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی جناب اسپیکر، آپ کی ایل سیز کے اوپر جو ریکنفرمیشن کاسٹ آتی ہے بہت زیادہ وہ بچے گی، اور آپ کے ملک میں آپ نے اس میں انویسٹ نہیں کیا، آپ کے ملک میں وہ سٹور ہوا ہوگا تو تاکہ آئندہ یہ جو سپلائی چین کبھی کم ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ قلت کا وہ خدشہ دور ہو جائے گا۔ تو حکومت یہ پالیسی ہے، اس کو اصولی طور پہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دے دی ہے اور عنقریب یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ میں یہ انشاءاللہ پیٹرولیم منسٹری پیش کرے گی اور وہاں سے اپروول کے بعد انشاءاللہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ملک میں لاگو ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکن ناٹ لیٹر دین 30 جون یہ پالیسی ملک میں نافذ عمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے رواں مالی سال 2023 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے اہم نکات پیش کرتا ہوں۔ ایف پی آر کے محاصل رواں مالی سال میں 7,200 ارب رہنے کے لگ بھگ اس کا ایسٹیمیٹ ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4,129 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1,618 ارب ہونے کی توقع ہے۔ اس طرح وفاق کے محاصل 4,699 روپے ہوں گے۔ کل اخراجات کا تخمینہ 11,090 ارب روپے ہے۔
PSDP کے مد میں اخراجات 567 ارب تک کا ایسٹیمیٹ ہے. دفاع پر 1510 ارب خرچ ہوں گے. سول حکومت کے مجموعی اخراجات 553 ارب، پینشنز پر 654 ارب، سبسڈیز کی مد میں 1093 ارب اور گرانٹس کی مد میں 1090 ارب اس رواں مالی سال میں خرچ ہوں گے. جناب اسپیکر، اب میں اگلے مالی سال یعنی 2023-24 کے اعداد و شمار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو یعنی GDP گروتھ 3.5% رہنے کا جو میں نے تخمینہ عرض کیا، اور جبکہ افراد زر جو کہ متوقع ہے اگلے سال 21%. بجٹ خسارہ ہم نے مزید کم کر کے جو اس سال 1% کم کر کے 7% پہ ہے، اس کو 6.54% اور پرائمری ڈیفیسٹ کے بجائے پرائمری سرپلس کا ہدف رکھ رہے ہیں GDP کا 0.4%. اس طرح اگلے مالی سال میں جو ہماری ایکسپورٹس کا ہدف $30 ارب اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، جو میں نے آپ کو سارے اس کے انسینٹیوز اور ان کے جو اسپیشل ان کو کنسیشن ملیں گی، تو اس کا ہم پروجیکٹ کریں کہ 33 ارب انشاءاللہ ہماری فورن ریمیٹنس ہوگی. جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال FPR کا جو یعنی ایسٹیمیٹڈ محاصل کا تخمینہ ہے 9200 ارب ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5276 ارب روپے ہوگا. اس طرح وفاقی نان ٹیکس محصولات یعنی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے سال کے مالی سال کے لیے 2963 ارب ہے. وفاقی حکومت کی اس طرح کل آمدنی صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرنے کے بعد 6887 ارب روپے ہوگی. وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14460 روپے ہوگا، جس میں سے انٹرسٹ پیمنٹ 7303 ارب روپے ہوگی. جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال PSDP کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ یعنی PSDP پاکستان کا جو ہمارا کور ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس سے پاکستان ترقی کے راستے میں دوبارہ گامزن ہوگا انشاءاللہ، 1150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. جناب 1150 ارب پاکستان کا PSDP پر نیکسٹ ایئر. ملک کی دفاع کے لیے اس میں 1804 ارب، سول انتظامیہ کے لیے 714 ارب، پینشن کی مد کے لیے 761 ارب سول اینڈ ملٹری بوتھ، بجلی گیس اور دیگر شعبہ جات کے لیے 1074 ارب سبسڈی کے طور پر رکھے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں جو ضم شدہ اضلاع ہیں یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس، اسی طرح بسپ، ہائر ایجوکیشن، ریلویز اور دیگر محکموں کے لیے ٹوٹل 1464 ارب روپے کی گرانٹ اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ، یہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے. آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. اس کے علاوہ مائنورٹیز، اقلیتیں یعنی اسپورٹس پرسنز اور طالب علموں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی اس بجٹ میں فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، پینشن کے مستقبل کے اخراجات کی لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک پینشن فنڈ قیام کرنے کی تجویز ہے، کیونکہ ہمارا پینشن کا جو لائبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ابھی تقریباً 760 ارب اگلے سال متوقع ہے. تو ہمیں ابھی اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی